بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ذمہ داران جماعت، اس علمی مجلس کے منتظمین اور محترم شرکاء بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر آج صبح سے ڈسکشنز ہو رہے ہیں۔ بہت سے پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے اس موضوع پر۔ اس سے پہلے جو الحاد کے موضوع پر، ایتھزم کے موضوع پر بھی اسی طرح کی ایک علمی مجلس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں بھی یہ احساس سامنے آیا تھا کہ اس میں مزید اسٹڈی کرنے کی، ڈیپتھ میں جانے کی، جو سوالات ہیں ان سوالات کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ جو سماج میں حساس مسائل ہیں ان مسائل پر ہمارے اہل علم متوجہ ہوں اور زیادہ گہرائی سے ان مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کا بہتر اسلامک رسپانس کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی مجلس میں کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ شروعات تو اسی طرح ہلکے پھلکے طریقے سے ہی ہوگی۔ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی اس میں میچورٹی آتی جائے گی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے یقیناً کہ اس میں اور میچورٹی لانے کی کوشش کریں، باتیں بھی اور گہری ہوں، جو گہرے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو گزشتہ بھی میں نے یہ درخواست کی تھی اور اب بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس مجلس کو کنکلوژن نہ سمجھیں، یہ شروعات ہے۔ یہاں کچھ سوالات کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ابتدائی باتیں ہوئی ہیں، یہ سفر جاری رہنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا۔ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، ان کو ریپیٹ کیے بغیر یا کم سے کم اس کی تکرار کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ یہ بھی ہمبل طالب علمانہ سبمیشن ہے، مزید اس پر بھی غور کرنے کی اور اس کو بھی کریٹیکلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں۔ صبح بھی ڈسکشن میں آئی یہ بات کہ اخلاق کا تصور وہ خدا کے تصور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے اہم جو آرگیومنٹ ہے اہل اسلام کا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جو پورا LGBTQ کا پیراڈائم ہے یا ان کے جو تصورات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی ضرورت کی تکمیل کا ایک ہی راستہ بتایا ہے، جائز راستہ، اور باقی سارے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے حلال حرام طے کرنے کا۔ چونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس لیے ہم اس کو حرام مانتے ہیں۔ لاجیکل آرگیومنٹس وہ صرف ہمارے اطمینان کے لیے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید اطمینان کے لیے سوالات کیے، وہ اطمینان کے لیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے کے لیے لاجیکل سیٹسفیکشن یہ شرط نہیں، کنڈیشن نہیں، وہ مزید اطمینان کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے۔ اصل دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، جو حکم بھی ہے اسے ماننا ہے۔ تو سورس آف مورالٹیز اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ممنوع کیا ہے اس لیے ہم اسے ممنوع سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ممنوعات ہیں اس پر انسان عمل کرے گا تو اسپریچول اور مورل کانسیکوینسز اس کے نتائج آئیں گے، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو بنیادی آرگومنٹ تو یہ ہے، میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کی
تفصیل میں نہیں جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آرگیومنٹ کچھ کمزور آرگیومنٹ یا اس کی اہمیت کم ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، یہی ہماری دعوت کا اصل موضوع ہے، تو اسی لیے یہاں ریپیٹ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور باتوں کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بحث کے ڈیپتھ میں جانے سے پہلے 4 بہت ہی بیسک کوشچنس ہیں، بہت ہی بنیادی سوالات ہیں، یہ سوالات ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مغرب کے جینڈر ڈسکورس میں اور اسلام کے جینڈر ویو پوائنٹ میں جو فرق ہے، بڑا فرق ہے، اس فرق کا تعلق انہی 4 بنیادی سوالات سے۔ تو یہ سوالات سب سے پہلے ایڈریس ہونا چاہیے۔ کیا ہیں 4 سوالات؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سماجی اخلاق کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف ایتھکس؟ واٹ از دا سورس آف ایتھکس؟ ایتھکس کا سرچشمہ کیا ہے؟ ایتھکس اور لا کس لیے، سماجی اخلاق اور قانون یہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اور رائٹس اور رسپانسبلٹیز میں توازن کی کیا شکل ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال۔ اس سوال کے 2 الگ الگ جوابات ہیں۔ اسلام کا جواب الگ ہے، ویسٹ کا جواب الگ ہے۔ اسلام کا جواب کیا ہے؟ اسلام کا جواب یہ ہے کہ توازن، مختلف انسانوں کے حقوق کے درمیان توازن اور سب کو عدل کی فراہمی، یہ سماجی اخلاق کا اصل مقصد ہے۔ اخلاق اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، اور میں جہاں اپنے حقوق کو انجوائے کر رہا ہوں وہیں دوسروں کے حقوق میرے اس انجوائمنٹ کی وجہ سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ مارنا اس لیے ممنوع ہے، اخلاقی لحاظ سے غلط ہے کہ اس سے دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ گالی دینا، غیبت کرنا، یہ سب اس لیے ممنوع ہے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ دوسرے، ہارمونی اینڈ بیلنس بٹوین دی رائٹس آف انڈیویجول، سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ۔ تیسرے، ہارمونی اینڈ بیلنس بٹوین دی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ چوتھے، ہارمونی اینڈ بیلنس بٹوین دی رائٹس آف ہیومن بینگس اینڈ اللہ۔ تو یہ جو ہارمونی اینڈ بیلنس ہے، اخلاق یہ ہارمونی اور بیلنس پیدا کرتا ہے۔ اخلاق کا مقصد ہی یہی ہے، قانون کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن پیراڈائم ہے پورا، اس میں ویسٹرن سوشل ایتھکس پرائمریلی فوکس آن انڈیویجول رائٹس۔ انڈیویجول رائٹس، انسان، ایک فرد کے حقوق کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، with the state and legal framework being key mechanism for addressing collective concerns، کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف اسٹیٹ اور اسٹیٹ کا میکانزم یہی ایک اسٹیٹ ہے، یعنی انڈیویجول ہے، اس کے بعد اسٹیٹ ہے، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں۔ جبکہ اسلام کے نزدیک درمیان میں خاندان، سوسائٹی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بنیادی فرق ہے دونوں اخلاقی پیراڈائمز۔ دوسرے، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ انسان سماجی حیوان ہے، تو اس کی اجتماعی زندگی کی شکلیں کیا ہیں؟ صرف ریاست یا خاندان اور معاشرہ؟ خاندان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ سماج کی بنیادی ضرورت ہے؟ کیا خاندان بچوں کا حق ہے یا نہیں؟ کیا یہ حق ہے بچوں کا کہ ان کو اچھا خاندان ملے، ان کو ماں اور باپ دونوں کی محبت ملے، اور ماں اور باپ دونوں کی محبت کے درمیان، محبت کے سائے میں ان کی پرورش ہو؟ یہ بچوں کا حق ہے نہیں؟ یہ اصل سوال۔ اب آپ اس حق کو نہیں مانیں گے کہ بچے کا یہ حق نہیں ہے، صرف ہمارا حق ہے کہ جیسا چاہے جنسی تعلق رکھیں اور جیسے چاہے ہمارا سیٹسفیکشن ہو، یہ ہمارا حق ہے، باقی اس حق کو انجوائے کرنے کے لیے ہم بچوں کے حق کی پرواہ نہیں کریں۔ تو اگر یہ تصور ہے تو ایک بالکل دوسرا پیراڈائم وجود میں آتا ہے سیکشول ایتھکس کا۔ لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، خاندان بھی ایک اینٹیٹی ہے، اس کو بھی پروٹیکشن ملنا چاہیے، سماج کی ضرورت ہے خاندان، اور بچوں کا حق ہے کہ ان کو خاندان ملے، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سیکشول ایتھکس کا، جنسی اخلاق کا ایک بالکل دوسرا پیراڈائم وجود میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں، ویسٹ میں یہ بھی بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ 2 اسٹیٹمنٹس میں نے بالکل یہ سورسز سے لیے ہوئے اسٹیٹمنٹس ہیں
اسلام کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ in Islam the family is considered a fundamental right and duty, emphasizing the importance of children having a father, mother and a loving home. Islamic ethics prioritize the protection and stability of the family unit. Western ethics اس کے مقابلے میں often view family as a choice for adults, کہ یہ صرف adults کے لیے ایک choice ہے, with individual rights taking precedence. If adults do not provide a favorable family environment, the state assumes responsibility for the welfare of children, making the family secondary to individual rights. یہ بہت بڑا فرق دونوں تصورات میں. تیسرا، جنسی خواہش اور جنسی لذت کا کیا کوئی تہذیبی و تمدنی مقصد ہے یا یہ محض حصول لذت کا ایک بے مقصد ذریعہ ہے, پرپز لیس مین آف obtain pleasure. تو اسلام کا تصور بھی میں نے لکھا ہے, پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ the sexual attraction between man and women is not merely a means of pleasure but is the main foundation for a natural and stable family. This purpose can achieve only when sex is restricted between a man and a woman who join together with a transparent, legitimate marital contract. Man and women یہ کنڈیشن ہے, اور لیجیٹیمیٹ میرائٹل کنٹریکٹ یہ دوسرا کنڈیشن. دیر از نو وے دا انسٹیٹیوشن آف فیملی کین سروائیو اف دس ارینجمنٹ از ویکنڈ اور الٹرنیٹیو موڈس آف سیکشل پلیزر آر میڈ اویلیبل. کہ اگر سیکشل پلیزر کے الٹرنیٹیو طریقے بھی وجود میں آ جائیں اور یہ ارینجمنٹ متاثر ہو جائے تو پھر فیملی کو باقی رکھنے کا کوئی اور راستہ باقی نہیں. اس کے اس ارینجمنٹ کے متاثر ہونے کے نتیجے میں فیملی باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے یہ اسلام کا پیراڈائم ہے کہ سیپریشن آف سیکس اینڈ فیملی, اس کو اسلام الاؤ نہیں کرتا. سیکس از ویوڈ ایز اونلی اے سورس آف, یہ ویسٹ کے جو امپورٹنٹ پوسچولیٹس ہیں اس کو اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے. اب یہ میں نے تین میں اس کو سمرائز کر لیا ہے, چار باتوں کو. تین جو ہے میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں, کوشچنس ہیں. بحث یہیں سے شروع ہونی چاہیے, اور اگر یہ سوالات سیریسلی ایڈریس کیے جائیں تو پھر باقی سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے کہ ہومو سیکشول کو سیکشول رائٹس کیوں نہیں, گے کو سیکشول رائٹس کیوں نہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ اگر جنسی لذت کسی اور طریقے میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو لذت حاصل کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جو سوالات LGBT موومنٹ کھڑی کرتی ہے وہ ان تین سوالات کے جوابات میں, ان سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں, پوشیدہ ہیں. میں تھوڑا اور آگے وضاحت کروں. انڈیویجول فیلنگس اینڈ رائٹس آر ناٹ ایبسلیوٹ. یہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ چیز ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس بھی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں, اور سیکنڈری رائٹس تو ہی ہیں. تو یہ سارے رائٹس دے آر سبجیکٹ ٹو ادرس رائٹس, نمبر ون. اینڈ دی کمپلشن آف کلیکٹیو انسٹیٹیوشنس, کہ ادارے, جو اجتماعی ادارے آپ نے بنائے ہیں مختلف ضرورتوں کے لیے, اس کی ضرورتیں اور دوسروں کے حقوق ان کے تابع ہیں انڈیویجول رائٹس. انڈیویجول رائٹس ایبسلیوٹ نہیں. تو اگر فیملی ایک انسٹیٹیوشن آپ مانتے ہیں اور اس کی بقا کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو باقی رہنا چاہیے, تو کچھ انڈیویجول رائٹس کی, اگر آپ اسے رائٹ بھی مان لیں, انڈیویجول پلیزر کی یا انڈیویجول فیلنگس کی سیکریفائس, قربانی دینی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ادارہ چل نہیں سکے گا. اس کی مثال اگین ویسٹ میں نے بات عرض کی کہ وہ فیملی کو انہوں نے بہت کمزور کیا, سارے سوشل انسٹیٹیوشنس کو کمزور کیا, اور انڈیویجول کے بعد دوسرا جو مقام ہے وہ نیشن اسٹیٹ کو ہے, نیشن اسٹیٹ. تو اگر آپ نیشن اسٹیٹ کو لے لیں تو نیشن اسٹیٹ تو بہت سارے میرے رائٹس ریسٹرکٹ کرتا ہے, بہت سارے رائٹس ریسٹرکٹ کرتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں جہاں چاہوں جاؤں اپنی مرضی سے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق تو ٹریول کرنا, اپنی مرضی کے مقام پر جانا, گھومنا پھرنا, یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ. لیکن میں نیوزی لینڈ جانا چاہوں تو نہیں جا سکتا, میرا ملک الاؤ نہیں کرتا, نیوزی لینڈ الاؤ نہیں کرتا مجھے.
پاسپورٹ لینا پڑے گا, ویزا لینا پڑے گا, ویزا ڈینائی کر دیتے ہیں. تو یہ ریسٹرکشن کیوں ہے؟ یہ ریسٹرکشن اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ اگر اسٹیٹ ضروری ہے اور اسٹیٹ کو باقی رہنا چاہیے, وہ سماج کا ایک تقاضا ہے, تو پھر اس اسٹیٹ کو باقی رہنے کے لیے افراد کے کچھ رائٹس کو ریسٹرکٹ کرنا ضروری. تو یہ انڈیویجول رائٹس کا وائلیشن نہیں مانا جاتا, اسے لوگوں کی حق تلفی نہیں مانی جاتی, بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ باقی انسانیت کی فلاح کے لیے, باقی انسانیت کے بہبود کے لیے, سویلائزیشن کے برقراری کے لیے یہ ریسٹرکشن, یہ ریگولیشن ضروری. میں کما رہا ہوں لیکن اسٹیٹ میرے 30% اچک لیتا ہے, کیا حق ہے اسٹیٹ کو؟ ظاہر میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, میری کمائی پہ میرا حق ہونا چاہیے, یہ بھی دستور میں تسلیم شدہ حق ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر میں اس کو فنڈامنٹل رائٹ کہا گیا ہے کہ میری کمائی پہ میرا حق ہونا چاہیے, کسی دوسرے کو میری کمائی زبردستی ہتھیانے کا حق حاصل نہیں. لیکن اسٹیٹ کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ میرا 30% اچک لیتا ہے. تو یہ اسی لیے میرے رائٹ کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں, اس کے بغیر اسٹیٹ کا سروائیول ممکن نہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں کمپلسری ملٹری سروس ہے, تو آپ لمبی فہرست گنا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ تو سب سے زیادہ انڈیویجول رائٹس کو سپریس کرتا ہے. تو آپ نے یہ سارا اس لیے قبول کر لیا کہ اسٹیٹ آپ کے نزدیک ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن. تو آپ سوال یہی ہے کہ کیا اسی طرح فیملی بھی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے؟ نہیں. اصل جو ڈفرنس ہے وہ یہیں آ کر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیملی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن نہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, فیملی بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اب فیملی کی ضرورت کیا ہے اور فیملی کے بغیر انسانی زندگی کیسے پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہے, اس پہ تو آپ بہت کچھ باتیں بیان کر سکتے ہیں. ویسٹ میں بھی یہ اچھا خاصا ڈسکورس. تو اگر فیملی ضروری ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی خواہشات پر, اپنی فیلنگز پر, اور اگر آپ اسے رائٹ کہتے ہیں تو رائٹس پر بھی کچھ کنٹرول, کچھ ریسٹرکشن یہ ضروری ہو جاتا ہے. یہاں صبح بات آئی تفصیل سے کہ اگر یہ فیلنگ ہے تو اسی طرح کی بہت ساری سائیکولوجیکل فیلنگز موجود ہیں سماج میں, جس کو آپ لوگوں, چونکہ دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے, اس سے سماج کو نقصان پہنچتا ہے, تو اس لیے اس فیلنگ کو آپ الاؤ نہیں کرتے. یہاں میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اور اتفاق سے میں نے ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ہے, پریویلنس کا ڈیٹا, کہ وہ فیلنگ سماج میں کتنے % لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے بہت ہی انٹرسٹنگ فگرس. ایک فیلنگ ہے سیڈزم. سیڈزم کا مطلب سیڈسٹ وہ ہوتا ہے جس کو دوسروں کو تکلیف دے کر مزہ آتا ہے, دوسروں کو اذیت دے کر, ٹارچر کر کے, کہ وہ دوسروں کو ٹارچر کرنے میں اس کو لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. سیکشول سیڈزم بھی ہے کہ وہ جو ہے جنسی تعلق میں بھی نارمل تعلق نہیں, بلکہ وہ سبجیکٹ کو جب تک تکلیف نہیں دے گا, اذیت نہیں پہنچائے گا, اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو سیڈزم ایک فیلنگ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ پاپولیشن میں دنیا عام طور پر 2 سے 5% تک اس کا پریویلنس, 2 سے 5% تک اس کا پریویلنس. تو کیا اس فیلنگ کی آپ قدر کریں گے؟ جو اس فیلنگ کا حامل ہے, کیا اس کو اس سے اس کا حق مانیں گے؟ نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ یہ دوسروں کے لیے تکلیف دے, یہ دوسروں کے لیے پرابلمیٹک. ویئرزم, یہ بھی سائیکولوجی میں تسلیم شدہ فیلنگ ہے, تسلیم شدہ ایک ڈس آرڈر ہے. کہا جاتا ہے کہ 12% تک اس کا پریویلنس, بہت زیادہ, 12% تک اس کا پریویلنس ہے. یہ سب میں نے سائیکولوجیکل جرنل سے یہ فیگرز اٹھائے. 12% تک اس کا فیگر ہے. فیمیل میں کم ہے, میل میں 12% تک. تو کیا آپ اس کو الاؤ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس لیے الاؤ نہیں کرتے کہ یہ اس سے سماج کے تانے بانے بکھرنے کا اندیشہ ہے. صبح کلیپٹومانیا کی بات آئی, چھوٹی چیزیں چوری کرنا. چوری کرنے میں لذت کا احساس. کلیپٹومانیا کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے چوری نہیں کرتا. چور جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے چوری کرتا ہے, لیکن کلیپٹومانیا کو ضرورت کی وجہ سے نہیں کرتا, بلکہ چوری میں اس کو لذت محسوس ہوتی, سیٹسفیکشن محسوس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اچھا خاصا پریویلنس, 0.5%. پیڈوفیلیا کی بات آئی, یہ بھی 5% تک بھی میل میں یہ بیماری ہے. زوفیلیا, پیرومانیا,
آگ لگانے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر کو آگ لگا دیتا ہے، وہ کسی ڈھیر کو آگ لگا دیتا ہے، اور آگ کی گرمی اور آگ کی حرارت سے اس کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزوں کو آپ ڈس آرڈر مانتے ہیں. ڈس آرڈر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سماج کے لیے نقصان دہ ہے، سماج کے لیے پرابلمٹک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ادھر جو LGBT ہے تقریباً ان کا پریولنس بھی اتنا ہی ہے، ان کے کم ہے. گے کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 سے 5%، لیسبین کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1 سے 3%، بائی سیکشول 2 سے 4%، ٹرانسجینڈر 0.3 سے 0.6%، انٹرسیکس 0.05 سے 1.7%. تو یہ رینج دیکھیے آپ، یہ رینج دیکھیے کہ اگر کسی فیلنگ کے نارمل ہونے کا کرائٹیرین پریویلنس ہے، زیادہ پریویلنس اگر ہے تو وہ نارمل ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس سے زیادہ نارمل، اس سے زیادہ پریویلنس. اور اگر آپ ان چیزوں کو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سماج کے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ، انڈیویجول فیلنگ ہے لیکن سماج کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے نتیجے میں سماج کے انسٹیٹیوشنز متاثر ہو رہے ہیں، تو ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سیم معاملہ ادھر بھی، کہ یہ جو فیلنگس ہیں وہ فیملی کے انسٹیٹیوشن کو متاثر کر رہی ہیں، اور فیملی ہمارے نزدیک سویلائزیشن کی بیسک یونٹ ہے، اور فیملی یہ بچوں کا حق ہے. ایک تو سویلائزیشن کی یونٹ ہے، دوسرے بچوں کا حق ہے یہ کہ ان کو فیملی ملے، فیملی کا لو ملے. تو اگر آپ فیملی کو متاثر کر رہے ہیں تو کروڑوں بچوں کا حق متاثر کر رہے ہیں، ان کا حق چھین رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے جو صبح یہاں ڈسکشن میں آئی ہے بہت تفصیل سے، اور بہت ساری شہادتیں اس حوالے سے پیش کی گئی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ایک مینوفیکچرڈ، آرٹیفیشل اور مینوفیکچرڈ پرابلم ہے. انسانی تاریخ میں کبھی بھی اسے اس بڑے پیمانے پہ پرابلم کے طور پر سمجھا نہیں گیا ہے، ایک ایشو کے طور پر سمجھا نہیں گیا ہے. اب اس کی سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ جس منظم طریقے سے یہ پوری موومنٹ چل رہی ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے تعداد بڑھائی جا رہی ہے. یہ میرے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گراف ہے. اس میں 2012 سے 2017 تک امریکہ میں، USA میں LGBT کا کیا پریولنس ہے، پرسنٹیج آف امریکنز آئیڈینٹیفائنگ ایز LGBT، یہ نمبرز اس سے معلوم ہو رہے ہیں. تو ایک تو مختلف ایئرس میں کس طرح گروتھ ہو رہی ہے، دوسرے مختلف جنریشنز میں کس طرح گروتھ ہو رہی ہے. اوپر جو گرین ہے وہ ملینیلز، یعنی 1980 سے 2000 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں کتنا پریولنس ہے. اور اسی طرح اس کے بعد جنریشن ایکس یعنی 1965 سے 79 والی جنریشن، پھر بیبی بومرز یعنی 46 سے 64 والی جنریشن، اور پھر اس سے پہلے والی جنریشن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ گزشتہ 60-70 سال سے یہ پورا پروسیس ہے، لیکن وہاں بھی اگر آپ بیبی بومرز میں دیکھیں گے 2012 میں تو صرف 1.8% لوگوں نے اپنے آپ کو LGBT کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا ہے. نیچر تو بدل نہیں رہا، نیچر اور انسان کا جو پورا ڈیموگرافک نیچر ہے وہ تو اس میں تو تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. تو پہلے جو 1.8% تھا اب 8.2% کیسے ہو گئے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ پھر اگر آپ اس کو کنٹری وائز دیکھیں گے تو اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیگرز آتے ہیں. جو امریکہ میں پریولنس ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے، جو انڈیا میں پریولنس ہے وہ مسلم کنٹریز میں نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس یہی بتاتے ہیں کہ بڑا فرق ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری جو موومنٹ کھڑی کی گئی ہے، اور جس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے، کنڈیشننگ کی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے، کریٹڈ پرابلم ہے، مینوفیکچرڈ پرابلم ہے، یہ کوئی نیچرل پرابلم نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام، مسلمان
مسلمانوں کے سامنے یا ہمارے سامنے اس طرح کے لوگ آئیں تو ان کو ڈیل کرنے کے طریقے کیا ہیں. تو یہاں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں تفصیل سے، میں اس کا بس خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہی کہ اسلام کا موقف اس سلسلے میں بہت واضح ہے کہ جنس صرف دو ہیں. یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں، پورے کلاسیکل اسلامک لٹریچر میں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جنس اصلاً صرف دو ہیں. فقہا تیسری جنس کو بھی نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری جنس بھی اصلاً تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ وہ بھی دونوں میں سے کسی نہ کسی جنس میں فٹ ہوتی ہے. انتظار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. مخنث بھی ہے تو وہ بھی اس کو بھی انتظار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، علاج کیا جائے گا، اور کسی نہ کسی ایک جنس سے اس کو وابستہ کیا جائے گا. تو جنس صرف دو ہیں، باقی سب پرورژنس ہیں، انحرافات ہیں. انحرافات پرورژن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کا رائٹ دیا جائے، سیکشول رائٹ دیا جائے، تو وہ نقصان دہ ہے سوسائٹی کے لیے، اس لیے اس کو ہم انحراف کہتے ہیں، پرورژن کہتے ہیں. ہمارے فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ دو الگ الگ عمل ہے، ایک ہے تصحیح جنس اور دوسرے ہے تحویل جنس. یہ فقہ کی کتابوں میں یہ ساری بحثیں موجود ہیں، تصحیح جنس اور تحویل جنس. تحویل جنس کا مطلب یہ ہے کہ جنس بدل دیا جائے. ایک مرد ہے تو وہ آپریشن کر کے عورت بن جائے، یا عورت ہے تو وہ آپریشن کر کے مرد بن جائے. فقہا کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت جائز نہیں، یہ حرام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں مداخلت ہے، جو قرآن کی آیت کی روح سے واضح طور پر اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں. لیکن دوسری چیز ہے تصحیح جنس. تصحیح جنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرسیکس ہے، انٹرسیکس مطلب مرد ہے یا عورت ہے، یہ واضح نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا، ڈاکٹر ایگزامن کرے گا، اور ایگزامن کر کے جس جنس میں بھی اس کو جس جنس کی طرف بھی مائل کر کے اس کا علاج مکمل کیا جا سکتا ہے، مکمل کیا جائے گا. مکمل مرد بنا دیا جائے گا یا مکمل خاتون بنا دیا جائے علاج کے ذریعے. تو اسے وہ کیا ہے، تصحیح جنس کہتے ہیں. اور تصحیح جنس کو الاؤ کیا گیا ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. اب جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صبح ہیرانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ ہم سب جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، سماج میں کام کر رہے ہیں، ان پر وہ تین چیزیں اچھی طرح واضح ہونی چاہیے. اور وہی گویا لاہ عمل ہے اس پورے مسئلے سے ڈیل کرنے کا. اور یہ لاہ عمل ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور عام مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تین باتیں انہوں نے کہی ہیں. نمبر 1 فیلنگ، احساس. نمبر 2 عمل، ایکشن. اور نمبر 3 شناخت یا آئیڈینٹیٹی. نمبر 1 ہے فیلنگ. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کا اللہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر کچھ اس طرح کی فیلنگز بھی پیدا کر دیتا ہے. شیطانی خیالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو الاؤ کرتا ہے. تو میں نے جو لسٹ بتائی، سیڈزم اور ویئرزم وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ریکگنائزڈ ڈس آرڈرس ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بھی جینیٹک روٹس ہیں. کیا رضوان صاحب، اس کے بھی ہے نا جینیٹک روٹس؟ جی، اس کے بھی جینیٹک روٹس ہیں. بائی برتھ وہ فیلنگس ہوتے ہیں لوگوں کے اندر. سیڈسٹ ہوتا ہے بائی برتھ، یعنی اس کا قصور نہیں ہے، انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ بیماری پیدا نہیں ہوئی اس کے اندر، جینیٹیکلی ہے، جینس میں ہی خرابی ہے، جس کی وجہ سے بائی برتھ وہ سیڈسٹ ہے، بائی برتھ وہ ویئر ہے، ایگزیبیشنسٹ ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو آزماتا ہے. تو فیلنگ یہ ہو سکتی ہے کسی کے اندر، مرد ہے لیکن دوسرے مرد کے سلسلے میں اٹریکشن کی فیلنگ ہے، عورت ہے لیکن دوسری عورت کے سلسلے میں اٹریکشن کی فیلنگ ہے. تو اس فیلنگ کا ہونا بجائے خود یہ معیوب نہیں، اس کی وجہ سے کسی کا اس کو اسٹگمیٹائز نہیں کیا جائے، اس کو مجرم قرار نہیں دیا جائے، بلکہ اس کے سلسلے میں توقع یہ رہے گی کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، غلط خیالات اپنے دماغ میں آنے نہ دے. ظاہر غلط خیالات ہیٹروسیکشولز میں بھی آتے ہیں، دوسری عورتوں کے بارے میں آتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آتے ہیں.
تو جس طرح ان خیالات کی وجہ سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا بلکہ ان خیالات کو کنٹرول کرنے کی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح LGBT کے لوگوں کے اندر بھی اگر کچھ غلط خیالات آتے ہیں، فیلنگ کا معاملہ ہے، تو فیلنگ بجائے خود یہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ بجائے خود کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی اور ان فیلنگز کو کنٹرول کرنے میں مدد کی جائے گی۔ ہمارے سائیکولوجسٹ، کاؤنسلرز، مذہبی کاؤنسلرز، علماء مدد کریں گے اس کی کہ ان فیلنگز کو کنٹرول کریں۔ دوسرا اسٹیج وہ عمل کا اسٹیج ہے۔ گناہ کر گزرا ہے، کوئی غلطی کر گزرا ہے، تو اب اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں قانون کے مطابق وہ سزا کا مستحق ہوگا، لیکن ہمارے معاشروں میں غلطی بھی اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس کو توبہ کا موقع ہے، استغفار کا موقع ہے، ہم اسے توبہ کی طرف متوجہ کریں گے، استغفار کی طرف متوجہ کریں گے، اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں گے۔ اس صورت میں بھی وہ ہماری ہمدردی کا مستحق ہوگا، سپورٹ کا مستحق ہوگا، اس کو دور نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی لیبل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا اور نارمل زندگی گزارنے کے لیے کہ لائف بنانے کی اس کو کوشش کی جائے گی۔ تیسری جو چیز ہے وہ شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اسی آئیڈینٹی کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اصل سرکشی ہے، یہ اصل بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ۔ سورہ لوط کا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا اصل قصور وہ یہی تھا، انفرادی گناہ قصور نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، اس پہ قائم تھے، بضد تھے کہ ہم یہی کریں گے اور یہی صحیح ہے۔ تو یہ جو تیسرا رویہ ہے یہ اصل اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، یہ اصل سرکشی، اور اس کے خلاف ہم پوری قوت کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ LGBT موومنٹ وہ اصلاً یہی ہے، یہ تیسری چیز کہ وہ آئیڈینٹی کے لیول پر جا کر اس مسئلے کو اون کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی سرکشی کو، ایک خلاف فطرت عمل کو اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو جانا یا فیلنگ کا ہو جانا یہ ایک دوسری چیز ہے، وہ سماج میں ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح اور اس کا علاج اور اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو تیسرا لیول ہے یہ اللہ سے بغاوت کا لیول ہے، تو ہم اس میں ہمارے بچوں کو جانے نہیں دیں گے، مسلمانوں کو جانے نہیں دیں گے، اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں گے، اور اصلاً اس تحریک کا مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین الگ الگ سطحوں کو سمجھنا اور تینوں الگ الگ سطحوں پر اس کو ڈیل کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اسی طرح یہ سب تفصیلات ہیں کہ ایل کے معنی کیا ہیں، جی کے معنی کیا ہیں، بی کے معنی کیا ہیں، پھر اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اور سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، سب کے پھر الگ الگ پرابلمس ہیں، سب کے الگ الگ ایشوز ہیں، تو وہ بھی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اس پہ کچھ اشارے تو ہوئے ہیں، لیکن اس پہ بھی بہت گہرائی میں ہم نہیں جا سکے آج کے اس ایک دن کے پروگرام میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ گہرائی میں جانا بھی ضروری ہے کہ ایل اور جی یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، LGBT یہ ایک دوسری چیز ہے، ٹی ایک دوسری چیز ہے، دوسرا لیول ہے، اور کیا ہے انٹرسیکس یہ ایک تیسرا لیول ہے، اور سیکشول اورینٹیشن ایک لیول ہے، اور جینڈر آئیڈینٹی یہ ایک دوسرا لیول ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی کا ضروری نہیں کہ سیکس سے تعلق ہے نا، وہ تو صرف جینڈر آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک پورا دوسرا پیراڈائم ہے بحث کا۔ تو ان سب کو ایک جو ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت بسا اوقات پرابلم ہوتا ہے، تو ان سب کو الگ الگ لیول پر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، سیکشول اورینٹیشن یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور سیکشول اورینٹیشن اصلاً یہ ایل اور جی ہے، LGB ہے، اور جو ٹرانسجینڈر ہے وہ ایک تیسرا مسئلہ ہے، اور کیا ہے انٹر جینڈر وہ چوتھا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار بالکل مختلف الگ الگ چیزیں ہیں، تو چاروں کی کیا کیفیات ہیں ان کو سمجھنا اور اس کو پھر الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہی گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ اس کی اور گہرائی میں ہم جائیں، اور خاص طور پر ان کی ہیرانی صاحب کی جو کتاب آئی ہے اور رضوان صاحب کی جو کتاب ہے
یہ دو کتابیں ہمارے اس وقت کے لٹریچر میں بڑی اہم کتابیں ہیں۔ رضوان صاحب کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی اکیڈمک لیول پر، سیریس اکیڈمک لیول پر اس مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے۔ سائنس، سائیکالوجی اور بایولوجی، ان سب سبجیکٹس، ان سب ڈسپلنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ کے طور پر انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ تو جو لوگ اس لیول پر مسئلے کو سمجھنا چاہیں اور یہ سارے سبجیکٹس کی تھوڑی بہت جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو عام لوگ ہیں، جو بالکل جنرل باتیں سمجھنا چاہیں اور عام مسلمانوں کو سمجھانا چاہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہیرانی صاحب کی جو کتاب ہے وہ اویلیبل ہے نا یہاں پہ؟ جی مکتبے میں صرف انگلش میں ہے، ابھی صرف انگلش میں ہے، اردو میں نہیں آئی ہے، لیکن اردو میں بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ اردو میں بھی جلد سے جلد لانا چاہیے اس کو۔ تو انگلش میں تو ہے اویلیبل، بہت سمپل، اس میں بچوں کو کیا سمجھانا ہے، جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ان کو کیا بتانا ہے، پہلی بات کیا بتانا ہے، دوسری بات کیا بتانا ہے، بہت سمپل طریقے سے انہوں نے چیزوں کو سمجھایا ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں ہم پہلے نمبر پر پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس مسئلے پر اور غور کریں، اور اس کے اور جو مختلف فقہی، معاشرتی، سماجی، تربیتی پہلو ہیں ان پہلوؤں پر بھی غور کریں، اور اس طرح کی علمی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ بحث ختم نہیں ہوئی ہے، بحث اور آگے بڑھے گی، تو آگے اور زیادہ میچورٹی کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ۔